معزز و محترم و مقتدر علماء کرام، خطباء اسلام، مفتیان عظام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام و قرائے عظام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام وعلماء الاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البادي بالسلام برج من الكبر۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری کیوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کرتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ لائی کے مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کی اس بزم میلاد مصطفیٰ کا انعقاد و انصرام کیا۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اللہ تعالی تمام ہی سیرت کمیٹی کے ممبران و اہل وشاخہ پٹنم کو ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ آلریڈی کافی میں لیٹ بھی ہو چکا ہوں کیونکہ وقت ایک لیمٹ وقت ہے، اس لیے یہ مقدس علماء اکرام کا نورانی قافلہ، نورانی جماعت، میرے یمین بھی میرے یسار بھی، یہ میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ جی تو چاہتا تھا ان کے بارے میں بھی کچھ کہوں، اب فقط اتنا کہوں گا، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں۔ یہ وہ مقدس نورانی جماعت ہے جس کی منزل جانب مدینہ ہے۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کی دعائیں شامل حال رہی تو چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو نوجوان ہمارے کھڑے ہیں، وقت آلریڈی کافی ہو چکا، اگر علماء کی بات آپ مانتے ہوں، علماء سے محبت کرتے ہوں
تو بہت تیزی کے ساتھ آگے جگہ خالی ہے، یہ نہ دیکھیں آپ کو نیچے بیٹھنا پڑے گا، بلکہ نیچے بیٹھ کر کے سننا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اوپر بیٹھ کر سنانا حسان ابن ثابت کی سنت ہے۔ اس لیے جو بھائی نوجوان کھڑے ہیں اور یہ پیچھے جو چہل قدمی کر رہے ہیں، بیچ میں آنا جانا کر رہے ہیں، اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، گزارش ہے بہت لمٹ وقت کے لیے آپ آئے ہیں، بالکل مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور آپ توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ آپریٹر صاحب اس کا بیس کم کیجئے گا اور جہاں تک سیٹی نہ مارے اس کی آواز دیجئے گا۔ اب آئیے مکمل ایمانداری اور پوری وفاداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ نہیں کروں گا، آپ کی مرضی ہے، کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہیں، اگر علماء سے محبت کرتے ہوں گے، مہمان سے آپ محبت کرتے ہوں گے تو انشاءاللہ آگے آ کر کے آپ ضرور بیٹھیں گے۔ میں سیرت کمیٹی حضرت وہ نہیں آئیں گے، وہ سنی آج کے رسول ہیں، ہاں ان کو موٹر سائیکل چاہیے اور گھومنے کے لیے، یہ آ کر کے یہ یہاں والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا عجیب مزاج بن چکا ہے ہماری قوم کا، صرف لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، سننے نہیں آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں، کچھ پروگرام خراب کرنے بھی آتے ہیں، تو اس لیے برائے کرم محبت سے بیٹھیں۔ میں سیرت کمیٹی کے چاہے وہ فاؤنڈر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، وائس پریزیڈنٹ ہوں یا سیکریٹری ہوں، کیشیئر ہوں یا تمام ممبران، میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک آپ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے اگر ہاتھ سلامت دیے ہوں، اپنے نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ بالکل پیچھے تک مکمل جو نوجوان کھڑے ہیں وہ بھی بولیں یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو کام کرنا ہے بھائی بہت تیزی کے ساتھ کیجیے گا، بالکل آپ سکون سے بیٹھ جائیے گا، جس کو جہاں جگہ ملے کھڑا ہو وہ کھڑا رہے، مگر اب بات آپ یہ سب کام چھوڑ دیجیے گا۔ امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیچہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور امام فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں
چمکا کیے. اب آپ بالکل کنیکٹ ہو جائیے گا, آپ بالکل جڑ جائیے گا. بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آپ ان علماء کرام سے معلوم کریں گے, دریافت کریں گے. یہ علماء آپ کو بیان فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوا کرتا ہے, قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہوا کرتا ہے, یا حدیث پاک کی تشریح ہوا کرتا ہے, یا ایک مکمل تاریخ کو اس شعر کے اندر پرو دیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. میری مکمل تقریر بھی امام کے شعر کے ارد گرد گردش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. امام نے فرمایا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال کے لمبے عرصے تک, 1000 سال کے لمبے ٹائم تک, 1000 سال کے لمبے وقفے تک اللہ کی الوہیت کا اعلان اس دنیا گیتی پر فرماتے رہے, اللہ کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے, رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے رہے. لیکن لوگوں دنیا سے سب کو جانا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت کا مزدہ سب کو ملنا ہے, باقی رہنے والی کوئی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو تمہارے رب کی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن انبیاء کو اجل آنی ہے, فقط ان کو آنی ہے. جب حضرت آدم کے جانے کا وقت قریب آیا, انہوں نے حضرت شیش کو بلایا اور اپنے بیٹے شیش کو بلانے کے بعد کہا بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں, ٹھیک اسی چمک میں, ٹھیک اسی روشنی میں تم کو کام کرنا ہے. ایک نبی موجود ہوتا تھا, اسی نبی کی موجودگی میں, اسی نبی کی ہدایت میں, اسی نبی کی روشنی میں, اسی نبی کی ضیاء میں, اسی نبی کی چمک میں, اسی نبی کی رنگت میں دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا. ایک نبی موجود ہوتا تھا, اللہ کسی دوسرے کو پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا کرتا تھا. ابھی آدم موجود ہیں, اللہ نے شیش کو بھیج دیا ہے. حضرت نوح بھی تشریف لے کر کے آئے ہیں اور 950 سال تک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے رہے, اللہ کی توحید کے بارے میں, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے رہے. جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا ہے, لوگوں ایک نبی جاتا تھا, دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا. ابھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں موجود ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ کو نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ کے بھائی حضرت اسحاق کو پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا ہے. حضرت یعقوب موجود ہیں, انہی کی موجودگی میں حضرت یوسف کو نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ موجود ہیں, موسیٰ کے ہی بھائی حضرت ہارون کو پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرما دیا ہے. حضرت زکریا موجود ہیں, زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کو نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے. یعنی کہ ایک نبی موجود ہوتا تھا, اس نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا. کوئی کسی خطے کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی ایریے کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی بستی کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی شہر کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی ملک کا نبی ہوتا تھا, کوئی کسی قوم کا نبی ہوتا تھا. اور ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی جلوگر ہو جاتا تھا, ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا. اسی طریقے سے کم و بیش
1 लाख یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا گیتی پر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جب زمانہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے کنواری مریم کے شکم سے پیدا فرمایا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا پروپیگنڈا کیا ہے، پلاننگ کی ہے، ایک میٹنگ کی ہے، خفیہ تدبیر کی ہے، تو اللہ نے جس نے مشورہ دیا تھا حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا، اس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ اتاری ہے اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی جانب بلا لیا گیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی شبیہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، حضرت عیسیٰ کی شبیہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھائے ہوئے اور شبیہ کو سولی پر چڑھائے ہوئے تقریباً 600 سال کا لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس لانگ ٹائم میں، اس لمبے وقفے میں، اس طویل مدت میں کوئی نبی اس دنیا گیتی پر جلوہ فرما نہیں ہوا، کوئی نبی اس دنیا گیتی پر تشریف نہیں لے کر کے آیا۔ جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، کوئی نبی نہیں آیا ہے، تو اب دنیا گمراہیت کے چنگل میں پھنس چکی تھی، لوگ تاریکی میں جا چکے تھے، دنیا کے اندر ظلمت ہی ظلمت تھی، دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، دنیا کے اندر اندھکار ہی اندھکار تھا، دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور آپ توجہ ادھر کیجئے گا، دنیا کے اندر کیسی تاریکی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے سورج کو دیکھا کہ یہ روشنی دے رہا ہے، سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے، لوگ سورج کی وندنا کر رہے تھے، لوگ سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ چاند کی چاندنی سے مرغوب ہوئے تو چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کے لوگوں نے چاند کو اپنا خدا سمجھ لیا تھا، لوگوں نے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے زمین کو دیکھا، کچھ فائدہ ملا کرتا ہے، کچھ منافع ہے زمین سے، اللہ اکبر کبیرہ، تو لوگوں نے زمین کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، پتھروں کے بت تراش لیے گئے تھے، کوئی لات کی پوجا کر رہا تھا، کوئی منات کی پوجا کر رہا تھا، کوئی حبل کی پوجا کر رہا تھا، کوئی عزا کو خدا کہہ رہا تھا، اور لوگ آٹے اور ستو کے بت بنایا کرتے تھے۔ آٹے اور ستو کے بت بنانے کے بعد جب سفر پر نکلا کرتے تھے، ان جھوٹے خداؤں کو، معبودان باطلہ کو اپنے ساتھ سفر پر لے بھی جایا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو ان جھوٹے خداؤں کو کھا بھی جایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ایسی تاریکی ہی تاریکی تھی، دنیا کے اندر ایسی ظلمت ہی ظلمت تھی، دنیا کے اندر ایسی گمراہی ہی گمراہی تھی کہ لوگ اتنے اندھکار میں جا چکے تھے، لوگ اتنی تاریکی میں جا چکے تھے، لوگ ایسے اندھیرے میں کھو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی کے یہاں پر کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا، ماں بذات خود اپنے بچے کو چھاتی سے چمٹاتی، چھاتی سے لگانے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ماں اپنے بچے کو لوگوں نیچے پھینک دیا کرتی تھی، اور ماں بذات خود اعلان کر رہی تھی اب اس دنیا میں کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک عورت کے ساتھ 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60، 60 سے 70 لوگ زناکاریاں کیا کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کیا کرتے، اور جب اس سے حمل ٹھہر جایا کرتا، اس کے شکم میں اگر بچہ رک جایا کرتا رحم کے اندر، تو اب وہ عورت ان تمام مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کرتی، قطار میں ایک لائن میں لگانے کے بعد وہ عورت جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی، بچہ اسی کی جانب منسوب کر دیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں جب نسب محفوظ نہیں تھے، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، غریبوں نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ گویا کہ عرب کے صحرا کے اندر، عرب کے جنگل کے اندر، عرب کے فوریسٹ کے اندر، عرب کے بیابان کے اندر غریبوں کو، غلاموں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے ان پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو غلام بنا کر کے پوری زندگی رکھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عالم میں جب نسب محفوظ نہیں تھے، اگر کسی کے یہاں پر کسی بچے
بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس پھول کے کھلنے سے پہلے، اس کلی کے چٹکنے سے پہلے، اس پھول کے مہکنے سے پہلے اس پھول کو توڑ دیا جاتا تھا، اس کلی کو مسل دیا جاتا تھا، اس کلی کو مسلنے کے بعد پھینک دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لوگ یہ فخر سمجھ رہے تھے اپنے آپ کے لیے۔ کوئی کہتا تھا میں نے اپنی 2 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، تو تیسرا کھڑا ہوتا، وہ کہتا میں نے 3 کو زندہ دفن کیا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوتا، وہ کہتا تو نے 3 کو کیا ہے، میں نے 6 بچیوں کو اپنی زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ بچیوں کو میلے کے بہانے سے اپنے ساتھ لے جایا کرتے، گھومنے کے بہانے سے اپنے ساتھ لے جایا کرتے، اور ہمراہ لے جانے کے بعد اس بیچاری کو ایک کنویں کے پاس کھڑا ہونے کے لیے بولتے، کہتے کہ اس میں جھانک تو صحیح بیٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ بیٹی اس میں جھانکا کرتی تھی، پیچھے سے باپ اپنی بچی کو دھکا دے دیا کرتا تھا، بچی کنویں کے اندر گر جایا کرتی تھی۔ ایسے عالم میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، ایسے عالم میں جب نسب محفوظ نہ تھے، ایسے عالم میں کسی کے یہاں پر کمزور بچہ پیدا ہوتا، ماں بذات خود اپنے بچے کو پھینک دیا کرتی تھی۔ یہ ملک ہندوستان جو آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا کرتا ہے، اگر آپ کی ہسٹری مضبوط ہوگی، اگر آپ ہسٹری میں مہارت رکھتے ہوں گے، ملک ہندوستان کی آپ جو ہے سابقہ ہسٹری کو پڑھنا، اسی ملک ہندوستان کا یہ حالات تھا۔ اللہ اللہ، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا، اس کا پتی اس دنیا سے جاتا، تو اس بیچاری کو ستی ایک پرتھا چلتی تھی۔ آپ معلوم کرنا نون مسلم ملکی بھائیوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر اس ستی پرتھا کے نام پر اس کی بیوی کو، اس کی وائف کو، اس کی پتنی کو، اس کی زوجہ کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ ماحول تھا، کتنا بھیانک ماحول تھا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس بیچاری کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس بیچاری کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس بیچاری کو زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیچاری کو دائن سمجھا جاتا تھا، اور عدت کے نام پر اپنی بستی سے دور ایک تاریک کمرے کے اندر، ایک سیاہ کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اور بند کرنے کے بعد اس بیچاری کو بول و براز کرنے کے لیے اسی میں مجبور کیا جاتا تھا، یعنی پیشاب پاخانہ وہ بیچاری اسی کمرے کے اندر کیا کرتی تھی، اور اگر بچ جاتی تھی اس کو کمرے سے باہر نکالا جاتا، کمرے سے باہر نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر کالک پوتی جاتی، کالک پوتنے کے بعد چہرے کو کالا کرنے کے بعد اس کو گدھے پر، اس کو خچر پر سوار کیا جاتا، اور خچر پر سوار کرنے کے بعد میں اس بیچاری کو پوری کمیونٹی کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر، پورے سماج کے اندر گھمایا جاتا۔ اس سماج کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی، سوسائٹی کے اندر یہ میسج پھیلانے کی کوشش کی جاتی، یہ وہ منحوس عورت ہے جو اپنے شوہر کو نگل چکی ہے، یہ وہ دائن ہے جس نے اپنے شوہر کو نگل لیا ہے، یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں جب بچیاں سسکیاں لے رہی تھی، بیوائیں گریاؤ زاری کر رہی تھی، بیوائیں حاطف غیبی کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی تھی، اللہ اللہ، ایسے عالم میں 20 اپریل 571 عیسوی کو بمطابق 12 ربیع الاول شریف بروز پیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے صرف مقتدا یا پیشوا یا نبی، امام الانبیاء یا سید الانبیاء بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کے علاوہ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر
کے بھیج دیا۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔ موت نے خود کان میں آ کر بچیوں کے کہا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ حضور تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا مصطفیٰ، میرا پیغمبر، میرا نبی کیسے چمکا ہے؟ ملک شام کے اندر چمکا ہمارا نبی، عرب میں چمکا ہمارا نبی، عجم میں چمکا ہمارا نبی، ہند و پاک میں چمکا ہمارا نبی، دنیا کے خطے خطے پر، دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے گوشے گوشے میں چمکا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے چلو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ اب اعلیٰ حضرت نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکے تو اس کا اور ہلکے کیجئے گا، کم کیجئے گا، بات مکمل سمجھ میں آنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو اندھا شیشہ کہا ہے، یہ کس کو کہا ہے؟ اور چمک والے اجلوں سے جو مراد لیا ہے، یہ جو کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کا زمانہ نبوت تھا، اس کو امام نے فرمایا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیا۔ یعنی ایک نبی موجود ہوتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا، ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آ کر کے کام کرنے لگتا تھا۔ اور یہ جو 571 سال کا وقفہ ہے، یہ جو لانگ ٹائم ہے، اس زمانے میں اس دنیا گیتی پر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اور جب پیغمبر تشریف نہیں لایا ہے تو لوگ کیسی تاریکی میں جا چکے تھے، لوگ اللہ اکبر کبیرہ کس طریقے سے گمراہیت کے چنگل میں پھنس چکے تھے، دنیا کے اندر کیسا اندھکار ہی اندھکار تھا۔ لیکن جس طریقے سے سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی اس بات پر دلیل ہوا کرتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اے بھائی توجہ دیجئے گا، آپ ادھر دیکھیے گا، جس طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کا چھپنا اس بات پر دال ہوتا ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں کہ جو بابانگ دوحل اعلان کر رہے تھے اب نبی آخر زمان تشریف لانے والا ہے۔ وہ نہر جو صدیوں سے خشک تھی وہ یکا یک بہنے لگتی ہے، وہ ملک شام کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ جایا کرتی ہے۔ فارس کے بادشاہ کا وہ محل، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کے اندر جیسے ہمارے یہاں پر زلزلہ آتا ہے، زمین کے اندر دراریں پڑ جایا کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بدولت اس کے فارس کے بادشاہ کے محل کے اندر دراریں پڑ گئی ہے، اور اس کے 14 کنگورے ٹوٹ کر کے گر چکے ہیں۔ اور آقا کریم کی آمد سے ٹھیک پہلے جو ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر کے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابرہہ اور اس کے لشکر پر ابابیلوں کا ایک لشکر بھیجا ہے، اور پرندے کیا ان کے ساتھ آیا ہے؟ پتھر کے کنکر جب وہ مارتے تھے، سوار جو ہاتھی پر ہوتا تھا اس کے سر میں پڑتا تھا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جایا کرتا تھا، ہاتھی بھی اور ہاتھی پر سوار ہونے والا بھی ہلاک و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ اور حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، ہم
گنہگاروں کے پیغمبر کی امی جان کا بیان ہے کہ ایک ایسا نور آیا ہے جس کی بدولت میں نے ملک شام کے محلات تک کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا گیتی پر تشریف لائے تھے، عرب کے اندر ایسا سبزہ اگا ہے کہ وہ عرب کی پتھریلی زمین، وہ عرب کا سنگلاخ جہاں پر سبزہ اگنا ہتھیلی میں سبزہ اگنے کے مانند ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں اور اپنے قبیلے والی عورتوں کے ساتھ آئی ہیں۔ حضور گئے ہیں قبیلہ بنو سعد کے اندر اور آپ کی وہاں پر پرورش ہوئی، مدت رضاعت مکمل ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ واپس حضور کو لے کر کے آئی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برکتوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھ لیا تھا تو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ واپس لے کر کے آ گئی ہے۔ اب ایک دن آقا کریم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے عرض کیا ہے کہ اے امی جان، ہم بھی یہ ہمارے بھائی صبح کو جاتے ہیں، شام کو آیا کرتے ہیں، یہ کہاں جایا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بھائی بکریوں کو چرانے جایا کرتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے یہ جواب ہے جو کہتے ہیں پیغمبر اسلام کو 40 سال کی عمر شریف میں نبوت ملی ہے، میرا نبی جو سنت انبیاء تھی کہ بکریوں کو چرانا، بچپن ہی سے سنت انبیاء کو ادا کر رہا ہے اور اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل کو بکری چرانے کے لیے گئے ہیں۔ اب 3 شخص سفید لباس میں ملبوس، سفید وائٹ لباس کو پہنے ہوئے آئے ہیں، حضور کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد میں چت لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد میں حضور کا سینہ چاک کیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے گھبرا گئے، دوڑے دوڑے اپنے گھر کو آئے۔ امی جان، آج تو عجیب معاملہ پیش آیا ہے، بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ارے بیٹا بتا تو صحیح کیا بات ہے۔ کہتے ہیں امی جان، میرے بھائی محمد کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہے، پکڑ کے ان کے سینے کو پھاڑ دیا گیا ہے، سینے کو چاک کر دیا گیا ہے، اس لیے امی جان میں تو گھبرا گیا ہوں، گھبرا کر کے واپس آ گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی دوڑی گئی ہیں جنگل کو، تو دیکھا کیا ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ۔ حضور سے دریافت کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں ہاں 3 لوگ آئے تو تھے، میرے سینے کو چاک تو کیا تھا، کچھ نکالا تو تھا اور کچھ ڈالا بھی تھا، مگر مجھ کو درد کا، تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا ہے۔ وشاکھاپٹنم والوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں حضور کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ ایک تو ایام طفولیت میں، بچپنے کے عالم میں، تاکہ بچپن کے تمام خطرات کو نکال کر کے نور بھر دیا جائے، اور جب حضور نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، کیونکہ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، اس لیے جوانی کے تمام وسوسوں کو نکال کر کے نور بھرا گیا ہے۔ اور حضور جب معراج کو تشریف لے کر کے گئے تھے، کیونکہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ سے خطاب کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تھے، اور موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر پر اللہ نے اپنی تجلیوں میں سے صرف ایک تجلی کا پردہ اٹھایا تھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، دور پہاڑ بھی چل کر کے راکھ ہو گیا تھا اور موسیٰ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس لیے حضور جب معراج کو گئے، حضور کا سینہ چاک کر کے، تاکہ اللہ کے خطبے کی ہیبت اور اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے، حضور کے سینے سے کچھ نکالا گیا اور
حضور کے سینے میں کچھ داخل کیا گیا، اور ایک جب 40 سال کی عمر شریف میں غار حرا کے اندر حضور پر قرآن پاک کی 5 آیات کا نزول سب سے پہلی وحی اتری ہے، تو حضور کے سینے کو چاک کر کے نور رکھا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے بار عظیم کو برداشت کر سکیں۔ لوگوں بہت مختصر طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضور کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو حضور نے سب سے پہلا سفر جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے فرمایا ہے، اور جب 25 سال کی عمر شریف ہوئی ہے تو حضور نے دوسرا سفر، اور مکمل یہ تیسرا تھا، ملک شام کا دوسرا سفر تھا، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پتا چلا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت کا، مصطفیٰ کے امین ہونے کا، مصطفیٰ کے صادق الوعد ہونے کا، مصطفیٰ کی قیادت داری کا، مصطفیٰ کی امانت داری کا، جب پورے عرب کے اندر شہرہ ہو چکا ہے کہ قبیلہ قریش کے اندر، خاندان قریش کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی وعدے کا خلاف نہیں کیا کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے، اور اس سے بڑا امین پورے عرب کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے معتمد غلام میسرہ کو بھیجا، میسرہ ان سے ڈیل کرو، ان کو ایگری کرو، ان کو راضی کرو، ہم جتنا سب تاجروں کو دیتے ہیں ہم ان کو اس کا ڈبل دیں گے۔ یہ ڈیل ہوئی ہے، اور حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر کے ملک شام پہنچے۔ وہاں پر نستورہ نامی راہب نے، گرجا گھر کے پادری نے جب حضور کو دیکھا تو توریت و انجیل کے اندر جو اس نے نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی تھی دیکھ کر کے پہچان لیا یہی آخری نبی ہے، اور میسرہ سے جو خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے ان سے کہتا ہے وہ نستورہ نامی راہب کہ دیکھو میں نے جو توریت و انجیل کے اندر نشانی پڑھی ہیں سب نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اور جس وقت یہ اعلان کریں گے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو ان کی تائید کرتا، اور اگر ملک شام کے یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے میسرہ جلدی سے یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ آقا کریم نے سامان تجارت کو وہیں بصرہ ملک شام کے اس شہر کے اندر فروخت کیا، واپس تشریف لے کر کے آئے۔ میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک۔ آقا کریم کی زندگی کے چند گوشے آپ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب واپس آئے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کے بالا خانے پر اوپری والی منزل پر چڑھ کر کے قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ دیکھتی کیا ہیں، ملاحظہ کیا فرماتی ہیں کہ بدلی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ کر کے چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اب اس سامان تجارت کو جب فروخت کر کے حضور تشریف لائے، اب اس کے بعد میں اپنے معتمد غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ جب ذرا حال سفر بیان کیجئے گا۔ میسرہ نے تعریف کرنا شروع کی ہے، جب ہم جا رہے تھے تو بادل ان کا سایہ کر کے چل رہا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں ارے کچھ کمی بتائیے گا میسرہ، تو میسرہ کہتا ہے کوئی شجر آتا تھا، کوئی حجر یعنی درخت آتا تھا، یا پتھر یا پہاڑ آتا تھا، وہ حضور پر سلامی پیش کیا کرتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں ارے میسرہ کوئی کمی تو بتائیے۔ وہ کہتے ہیں میسرہ کہ جب ہم وہاں ملک شام پہنچے، جس درخت کے نیچے انہوں نے قیام کیا، وہاں کے پادری نے، اس گرجا گھر کے راہب نے کہا اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی ٹھہرا کرتے ہیں، اور یہ نبی آخر الزماں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں ارے میسرہ کوئی کمی بتائیے، تو میسرہ کہتے ہیں میں کمی بتاؤں کہاں سے جب کوئی کمی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر حضور کی محبت راسخ ہو گئی ہے، حضور کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور عقد نکاح بھیج دیا ہے، نکاح کا پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں خواتین اسلام کی، میں توجہ چاہتا ہوں اسلام کی شہزادیوں کی، میں اب توجہ چاہتا ہوں اسلام کی بیٹیوں کی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف لوگوں کتنی ہے؟
40 سال کی ہے۔ علماء اکرام بات سچی ہو تو میری تائید کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال۔ میں ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو آج اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اسلام وومن رائٹس آف وومن کی بات نہیں کرتا، حقوق نسواں کی بات نہیں کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ برابری کی بات نہیں کرتا ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی عمر شریف ہے 25 سال، خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف ہے 40 سال۔ خدیجہ الکبریٰ لوگوں ایک بار کی بیوہ نہیں تھی، ان کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ او اسلام کی مقدس شہزادیوں، او اسلام کی بیٹیوں، آج لاکھوں بچیاں اسلام سے پھر کر یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اسلام عورتوں کی بات نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ چکی ہیں۔ آج دل روتا ہے ان کی آنے والی نسلوں سے، کتنی دور ان کے بچے دین سے ہو جائیں گے، کتنا بڑا نقصان ہمارے دین کا ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان مذہب اور ملت کا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ لوگ آوارہ مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو قوم کی بچیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کو قوم کی بچیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ تو اپنے کاروبار میں مست ہیں، آپ تو سوشل اکاؤنٹ کے ذریعے اس موبائل فون کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی عمر شریف ہے 25 سال۔ کون کہتا ہے بانی اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے؟ اور وہ دور کیسا بھیانک دور تھا جب بیوہ کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، جب بیوہ کو غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ یہ ملک ہندوستان جو آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتا ہے، اسی ملک ہندوستان میں ستی پرتھا کے نام پر بیواؤں کو زندہ چلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں بانی اسلام نے، ایسے عالم میں میرے پیغمبر نے، ایسے عالم میں میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے عقد کر کے، نکاح کر کے، اپنی زوجیت میں قبول فرما کے زمانے کو پیغام دے دیا، دنیا والوں کو میسج دے دیا، لوگوں بیوہ چتا کے ساتھ چلانے کے لیے نہیں آئی ہے، لوگوں بیوہ منحوس نہیں ہے، لوگوں عورت بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس عورت کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، اس لیے عورت دل سے لگانے کی جب بیواؤں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا، اس عالم میں، اس سماج کے اندر حضور نے 2 بار کی بیوہ سے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا، اور حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہ حقوق جو اسلام نے تم کو دیے ہیں، وہ حقوق جو اسلام نے تم کو دیے ہیں، وہ رائٹس جو مذہب اسلام تم کو دیتا ہے، دنیا کے اندر کسی مذہب نے تم کو نہیں دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، سب سے پہلا پیغمبر وہ میرا نبی ہے، سب سے پہلا مصلح وہ میرا نبی ہے، جس نے عورت کا باپ کی، اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر لڑکی کی شادی ہو جائے، وہ شوہر کے گھر چلی جائے، باپ کی زمین سے اس کا کچھ نہیں بچا ہے، بلکہ باپ کی زمین میں بیٹی کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی نااہل اسلام سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دیتا ہے، تو عورت کو اسلام نے بے گھر نہیں چھوڑا ہے، اس کے باپ کی پراپرٹی میں اس کا حصہ رکھا ہے، اس کے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ رکھا ہے۔ اب کچھ ملک حضور کی اس تعلیم کو دیکھ کر کے لڑکیوں کو حق دینے لگے ہیں۔ او اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ وہ بانی اسلام ہے، یہ وہ پیغمبر اسلام ہے
جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پھول کے کھلنے سے پہلے، اس کلی کے چٹکنے سے پہلے اس کو مسل دیا جا رہا تھا، ایسے عالم میں ترمذی شریف کی جلد ثانی کی حدیث پاک کا مفہوم حضور نے فرمایا تھا، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے اور دین کی تعلیم سکھائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ او بیٹیوں کی پیدائش کو آر سمجھنے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر صدمے میں جانے والوں، ایک نبی کا عاشق کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں، اللہ نے صرف 2 ہی بیٹیاں عطا کی ہوں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ میرا امتی بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک نبی کا مستانہ کھڑا ہوا، ایک نبی کا عاشق کھڑا ہوا، ایک نبی کا دیوانہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 ہی بیٹی ہو، اللہ نے صرف 1 ہی بیٹی سے نوازا ہو، پیغمبر اسلام کے لبوں کو جنبش ہوئی ہے، وہ لب جن کے بارے امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گلیں، قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے صرف اگرچہ 1 ہی بیٹی سے نوازا ہو، 1 ہی بیٹی ملی ہو، اس نے اپنی بیٹی کو ادب سکھا کر کے دین کی تعلیم دی ہو، تو میں محمد اس شہادت کی انگلی سے اور اس وسطی بیچ والی انگلی سے، درمیان والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا تو میرا امتی میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس نے دیا ہے سماج کے اندر بیٹیوں کو ایسا حق؟ کون سا مذہب کرتا ہے اتنے حقوق کی بات؟ اور میری خواتین اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم کو نوازنے کی حد کر دی ہے میرے پیغمبر نے، تم کو عطا کرنے کی حد کر دی ہے میرے پیغمبر نے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان علماء سے سوال کریں گے، اے مفتیان اکرام، اے علماء اکرام کی مقدس جماعت، تم مدارس اسلامیہ کے اندر دین کی تعلیم کیوں دیتے ہو؟ تو یہ کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک حاجی خانہ کعبہ کا طواف صرف اس لیے کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، جنت مقدر ہو جائے۔ ایک حاجی صفا و مروہ کی سعی صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں اس کو جنت نصیب ہو جائے۔ ایک مفتی دارالافتاء کے اندر فتویٰ اسی لیے دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اس کو جنت نصیب ہو جائے۔ ایک حافظ قرآن سالانہ رمضان کے مبارک مہینے میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز تراویح میں قرآن اس لیے سناتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جنت اس کے نصیبے میں لکھ دی جائے۔ ایک مصلی، ایک عابد عبادت، ایک مصلی نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت اس کا مقدر ہو جائے۔ اے خواتین اسلام، آج تم کو غلط پروپیگنڈے کے تحت پھنسایا جا رہا ہے، آج تم کو دین کی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، آج تم کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کمیاں مسلمانوں تمہاری ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم وہ نہیں دی ہے جو دین تم کو سکھانا چاہیے تھا۔ او دیکھو خواتین امت، کیا اللہ کے پیغمبر نے تم کو عزت دی ہے؟ او مفتی اپنی جنت کو دارالافتاء میں تلاش کرنے والے، بلا شبہ وہ اچھا کام ہے، لیکن جنت کہاں پر ہے؟ او حاجی صفا و مروہ کی سعی کرنے والے، او نمازی اپنی پیشانی کے ذریعے سے مسجد کو زینت بخشنے والے، او عابد عبادت کرنے والے، او قاری قرآن مدارس اسلامیہ کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے، تیری جنت کہیں اور نہیں ہے جو ایک عورت بوڑھی ماں کی شکل میں تیرے گھر پر موجود ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ارے وہ جنت کہیں اور نہیں ہے، ہمارے آپ کے گھروں پر جو ایک عورت بوڑھی ماں کی شکل میں موجود ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ بتائیں کون سا مذہب دے سکتا ہے اتنی عزت؟ کون سا دھرم دے سکتا ہے اتنی عزت؟ اور سورگ کی تو ہم ہی نہیں، سب بات کرتے ہیں سورگ میں جانے کی،
لیکن اللہ کی قسم وہ سور وہ جنت کہیں اور نہیں، عورت جو ماں کی شکل میں موجود ہے پیغمبر اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں جب یتیموں کو ناجائز طریقے سے ستایا جا رہا تھا، یتیموں کا لوگ ان کو اپنے ساتھ پرورش میں لیتے اور سارا مال کھا جایا کرتے تھے، بیچارہ بڑا ہو کر بھی پریشان ہوتا تھا، یتیم کا یتیم ہی رہتا تھا۔ ایسے عالم میں حضور نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا ہاکذا فاشارا بالسبابۃ والوسطی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور وسطی والی انگلی سے اشارہ کر کے پیغام دیا، جس طریقے سے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے جدا نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرا وہ امتی مجھ سے جنت کے اندر جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیغمبر اسلام ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے بچوں کی بات کی ہے، آپ نے بچیوں کی بات کی ہے، آپ نے بیواؤں کو ان کا حق دیا ہے، آپ نے یتیموں کو ان کا حق دیا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ آپ منا رہے ہیں، لیکن آپ کو ضروری ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آج جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام تو آتنکواد کا درس دیتا ہے، اسلام تو دہشت گردی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، کمی تمہاری ہے، تم نے اسلام اور بانی اسلام کی ہسٹری کو، اسلام اور بانی اسلام کی سیرت کو غیروں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم کوئی اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج لوگ پورے کے پورے ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ اسلام تو وہ ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، قرآن کو نوٹس کریں آپ، قرآن کو میں گائیڈ کرنے لگا ہوں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہاں پر ہمارے نون مسلم بھائی بھی ہوں گے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام اور بانی اسلام کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام کو جج کرنا ہے، بانی اسلام کو جج کرنا ہے تو تم کو قرآن کو پڑھنا ہوگا، تم کو حدیث کو پڑھنا ہوگا، ورنہ تو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ آج سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے وہ مسلمانوں کے اپنے کردار سے نقصان پہنچا ہے، ورنہ تو اللہ کا قرآن بولتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے قتل کیا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں میں ریفرنس کے طور پر۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اور اللہ بولتا ہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان کی حفاظت کی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، آج لوگوں نے ترقی کی ہے، لوگوں نے آج فضاؤں میں خلاؤں میں پرواز کیا ہے، تو فضاؤں میں پہنچنے کے بعد لوگ وہاں سے بم برسا رہے ہیں، ایٹم بم برسا رہے ہیں۔ آپ جرمنی کے گیس چیمبر کی تاریخ کو اٹھائیے گا، 60 لاکھ جو یہودیوں کو قتل کیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی تعلیم سے دور تھے، یہ مسلمان
اسلام نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بھی کہلاتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر دنیا میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ جرمنی کے گیس چیمبر کے اندر جو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے، یہ وہی ایجوکیٹڈ لوگ تھے جن لوگوں نے خلاؤں میں پرواز کیا ہے۔ ہیروشیما ہو، ناگاساکی ہو، یا آج فلسطین کے اندر بم برسائے جا رہے ہوں، تو یہ وہ سب لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام اور مسلمان اگر ترقی کرتے، اسلام اور اسلام کے فالوور ترقی کرتے تو ہواؤں سے، فضاؤں سے وہ بم نہیں برسا رہے ہوتے بلکہ محبت رسول کے پھول برسا رہے ہوتے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم نے جب حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، مصر کے اندر یہ دستور تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک لڑکے کی یا لڑکی کی ولی دی جاتی تھی، تب جا کر کے دریائے نیل جاری ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمرو بن عاص کے طور پر جب آپ گورنر مصر کے بنے ہیں، عمر فاروق اعظم نے مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے، لڑکی کو سجا کر کے لایا جا رہا ہے اور دریائے نیل میں ولی دینے کی، اس کو قربان کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے روک دیا، جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، اب دریاؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، سمندروں کے لیے اشرف المخلوقات انسان کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اور ایک خط لکھا ہے عمرو بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو، اے عمر فاروق اعظم، تم نے تو کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو تم سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا، یہاں تو مکمل انسان کی ولی دی جا رہی ہے، ایک لڑکی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دریا اب ایک خط لکھا، ایک میسج بھیجا ہے، عمرو بن عاص کو نہیں، دریائے نیل کو بھیجا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی جانب سے ہے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو تو اللہ کے حکم سے پھر سے جاری ہو جا، ورنہ تیری مرضی ہے، جیسا تو چاہے، تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے۔ عمر فاروق اعظم کا وہ میسج، وہ خط جیسے دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی اٹھان مارنے لگا۔ اللہ اللہ، اور آج تک اس دن سے ابھی تک دریائے نیل کا پانی نہیں سوکھا ہے۔ تو وہ اسلام جو ایک جان کی اتنی حفاظت کرتا ہے، بتاؤ لوگوں کو بم برسانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے، لوگوں کو جانے لینے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، مسلمان نام رکھ کر کے اگر لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں تو ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے مسلمانوں، میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، جاتے جاتے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہمارے اور آپ کے گھروں تک پہنچا ہے، اللہ کی قسم اس اسلام کی اہمیت کو پہچانو، اس اسلام کی قدر کر لو۔ ایسے ہی اسلام نہیں پہنچا ہے جس اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے چلے تھے۔ اذان ہو رہا ہے، 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیے۔